السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ سرکار تاج الاولیاء کون تھے۔ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت سید محمد بابا تاج الدین اولیاء، القاب تاج الاولیاء، شہنشاہ ہفتہ اقلیم۔ آپ کی ولادت 15 رجب 1277 ہجری 27 جنوری 1861 میں کو جمعرات کو ناگپور کے قریب کامیٹھی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید مولانا بدر الدین بن سید حیدر شاہ اور والدہ کا نام سیدہ مریم بی بی بنت شیخ سید میران ہے۔ آپ حسینی سادات ہیں اور حضرت امام سید حسن العسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسل سے ہیں اور حضرت خواجہ سید بہاؤالدین محمد نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسل سے ہیں۔ آپ کے پردادا مکہ مکرمہ سے ہندوستان تشریف لائے اور چنئی مدراس میں مقیم ہوئے تھے۔ 1 سال کی عمر میں آپ کے والد کا اور 9 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ کے نانا اور ماموں عبد الرحمن نے آپ کی پرورش کی۔ آپ نے کامیٹھی کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کی۔ ایک مرتبہ آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ شاہ قادری ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو ایک خشک میوہ ڈرائی فروٹ دیا اور فرمایا، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، کثرت سے تلاوت قرآن کرو۔ اس میوے کو کھاتے ہی آپ پر وجد طاری ہوا۔ اس کے بعد آپ اکثر وجد میں کھو جاتے۔ 18 سال کی عمر میں سیلاب میں آپ کے ماموں کا مکان تباہ ہو گیا، اس لیے آپ اپنے ماموں کے ساتھ کام کی تلاش کرنے لگے۔ 21 سال کی عمر میں 1298 ہجری 1881 میں ناگپور آرمی ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ فوج کے ساتھ آپ جب ساگر گئے تو وہاں پوری رات حضرت داؤد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں گزارنے لگے۔ آخر میں آپ نے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور عالم مجذوبیت میں ساگر کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ آپ کی نانی صاحبہ کو پتہ چلا تو آپ کو کامیٹھی لے گئی۔ آپ گلی میں نکلتے تو بچے آپ پر پتھر پھینکتے، مگر آپ اس سے بے پرواہ ہوتے۔ ایک مرتبہ گھومتے گھومتے آپ ناگپور چلے گئے۔ ایک انگریز عورت نے فریاد کی تو فوج سے افسر نے آپ کو گرفتار کر لیا اور مجسٹریٹ کے حکم سے آپ کو 2 صفر 1310 ہجری 26 اگست 1892 کو پاگل خانے میں لایا گیا۔ دوسرے دن ایک سپاہی نے آپ کو کامیٹھی کی گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ اس نے یہ بات افسر کو بتائی تو وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے ناگپور گیا۔ جب وہ پاگل خانے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بابا ایک درخت کے نیچے جلوہ فرما ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اس نے وہاں کے ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر اس کو اس کوٹری کی طرف لے گیا جہاں بابا کو سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو بابا کوٹری کے اندر ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افسر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، تم اپنا کام کر رہے ہو اور میں اپنا کام۔ یہ سن کر وہ افسر اتنا متاثر ہوا، وہ ہر اتوار کو اپنے پریوار کے ساتھ بابا کی زیارت کے لیے آنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ لوہے کے برتن میں مٹی بھر کر اسے سر پر رکھ کر جا رہے تھے۔ پاگل خانے کے افسروں نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا کہ مٹی سے بھرا ہوا برتن آپ کے سر سے تھوڑا اونچا ہوا میں آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ پھر پاگل خانے کے ڈاکٹر نے آپ کو پاگل خانے کے احاطے میں لوگوں سے ملنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بے شمار لوگ آپ سے ملنے آنے لگے۔ 16 سال تک پاگل خانے میں قیام کے دوران آپ لوگوں کے فیض عطا فرماتے رہے۔ آپ کی دعا سے بہت سارے لوگوں
کو بیماری سے شفا اور تندرستی ملی، اور آپ بے اولادوں کو اولاد بھی ملی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک پاگل خانے سے بھاگ گیا۔ ڈاکٹر عبد المجید بہت فکر مند ہوئے۔ آپ نے فرمایا فکر مت کرو، وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ دوسرے دن وہ پاگل واپس آ گیا۔ جب اس سے واپس آنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو بابا تاج الدین وہاں ملے اور مجھے 2 تماچے مارے اور فوراً واپس جانے کے لیے فرمایا، اس لیے میں واپس آیا۔ کچھ کرامت بابا تاج الدین علیہ رحمہ کی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کنہان ندی کے کنارے ریت میں لیٹے ہوئے تھے۔ شانتا بائی اور سرابا بائی نام کی 2 عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دونوں کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ جیسے ہی دونوں بابا کے قریب پہنچی تو آپ نے ان کے بغیر بتائے ان کی دل کی خواہش جان لی اور 2 لڈو نکالے اور دونوں لڈو میں سے تھوڑا چکھ کر دونوں کو ایک ایک لڈو دیا اور دعا کی۔ شانتا بائی نے اپنا لڈو کھا لیا مگر سورابا بائی نے لڈو نہیں کھایا اور اسے ریت کے نیچے رکھ دیا کیونکہ وہ بابا کا جھوٹا تھا۔ آپ کی دعا سے شانتا بائی کو حمل رہا اور 9 مہینے کے بعد میں بیٹا پیدا ہوا۔ 2 مہینے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور بابا کے قدموں میں رکھا۔ یہ دیکھ کر سورابا بائی رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا میرا بچہ کہاں ہے؟ آپ نے ریت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس ریت کے نیچے تلاش کرو۔ سورابا بائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے معافی مانگی اور آپ کا رحم آیا اور دعا کی تو دوسرے سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورابا بائی کو بھی بیٹا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزر رہے تھے، ایک سونار کی دکان پر ٹھہرے اور فرمایا کہ اپنے مکان کو خالی کر دو۔ وہ سونار آپ سے عقیدت رکھنے والوں میں سے تھا۔ اس نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بال بچوں کو لے کر اس مکان کو خالی کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اس مکان کو اچانک آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو حضرت کا فرمان کی وجہ سمجھ میں آئی۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر عبد المجید نے ایک جلسے میں شرکت کے لیے ممبئی جانے کا ارادہ کیا اور حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ مت جاؤ، رستہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے درخت کے پتے توڑ کر دیے اور فرمایا کہ اس کو ساتھ لے کر جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب ممبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ رستے میں کسی ضرورت کی وجہ سے بھوساول ریلوے اسٹیشن پر اترے۔ وہ ریلوے لائن پار کر رہے تھے کہ اچانک ایک ٹرین کا انجن ان کے بالکل قریب آ گیا اور گھبراہٹ میں وہ ریلوے لائن پر گر پڑے۔ حالانکہ انجن پوری رفتار سے آ رہا تھا لیکن جیسے ہی ان کے نزدیک آیا تو رک گیا۔ ریلوے کے ملازمین نے ان کو لائن سے اٹھایا اور کہا کہ کیا آپ کوئی عامل ہے؟ انجن خود بخود کیسے رک گیا؟ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو پورا واقعہ بتایا کہ کیسے بابا نے ان کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور میں اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اجمیر یہی ہے، کہاں جاتا ہے؟ یہ فرما کر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس شخص پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اجمیر کی سیر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حضرت نے اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو انہوں نے خود کو آپ کی خدمت میں موجود پایا۔ ایک مرتبہ ناظم ریاستیں جے پور یوسف علی خان آپ کی بارگاہ میں اپنے والد کی صحت یابی کی دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی ان کے کاندھے پر پڑی ہوئی سول اتاری اور زمین پر بچھاتے ہوئے فرمایا کہ فاتحہ پڑھو۔ حضرت فاتحہ اور فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یوسف علی خان نے اپنے دیگر حاضرین نے بھی فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فاتحہ کے بعد یوسف علی خان حاکم ظفر جے پوری
کے گھر پہنچے تو وہاں تار کے ذریعے سے خبر آ چکی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جے پور پہنچ کر معلوم ہوا کہ جس وقت حضرت نے ناگپور میں فاتحہ پڑھی تھی اسی وقت جے پور میں ان کے والد کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ آپ ایک شخص کے گھر گئے اور کھانا مانگا۔ اس شخص نے کہا بابا اس وقت کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ نے ایک بکسے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس بکسے میں کھانا رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ شخص جانتا تھا کہ بکسے میں کچھ نہیں ہے، مگر آپ کی بات مان کر اس نے بکسے کو کھولا تو واقعی میں کھانا موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک مارواڑی سیٹھ دلی سے آپ کی بارگاہ میں آیا۔ اس کے پیروں میں اتنی کمزوری تھی کہ وہ چل نہیں سکتا تھا۔ جب وہ خود کو گھسیٹتا ہوا بابا کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے اس کو اپنے پیر سے لات ماری اور فرمایا تم چل سکتے ہو، پھر بھی بیل کی طرح چلتے ہوئے یہاں آئے ہو۔ یہ سن کر اس سیٹھ کو تعجب ہوا۔ بابا نے پھر سے کہا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں لات ماروں گا۔ یہ سن کر وہ سیٹھ فوراً کھڑا ہوا اور دوڑ کر باہر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے بابا تاج الدین علیہ رحمہ کی شان۔ کرامتیں تو ماشاءاللہ بے شمار ہیں۔ میں نے مختصر تعارف آپ کے سامنے کرایا۔ میں آصف رضا راجستھان سجان گڑھ سے۔ جن حضرات نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل ازہر اسٹور کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔